ذرا تصور کریں، ایک 5 سالہ لمبا سفر جو انسانی تاریخ اور ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا ہو۔ اور اس سفر کی شروعات ایسی ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ایک چھوٹے سے اندھیرے کیبن میں بیٹھا بری طرح سمندری بیماری یعنی سی سکنس کا شکار ہو۔ ہاں، مطلب وہ لگاتار الٹیاں کر رہا تھا اور اس قدر پچھتاوا محسوس کر رہا تھا کہ کاش اس نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ ہی نہ کیا ہو۔ یہ واقعی ہماری اس عام سوچ سے بالکل مختلف ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ عظیم لوگ ہمیشہ شروع سے ہی بڑے پر اعتماد ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو بائیو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک تاریخی اور سائنسی کتاب دا وائج آف دی بیگل کے بارے میں۔ اور یہ کتاب چارلز ڈارون کے 5 سالہ سفر کی وہ روداد ہے جس نے ان کے سائنسی نظریات اور مشاہدات کو شکل دی۔ آج کی اس نشست میں ہمارا مقصد فراہم کردہ ذرائع کی مدد سے 1831 میں شروع ہونے والے اس عظیم سفر کا جائزہ لینا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح ایک نوجوان کی محض تجسس پر مبنی مشاہدے کی عادت نے اسے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ صحیح، اور ہم خاص طور پر سفر کے آغاز، سینٹ جاگو اور ریو جی جنیرو کے مشاہدات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ دیکھیں، دسمبر 1831 میں جب بیگل جہاز نے اپنا لنگر اٹھایا تو مقصد تھا دنیا کے مختلف علاقوں کا سائنسی سروے کرنا۔ لیکن سفر شروع ہونے سے پہلے ہی خراب موسم کی وجہ سے جہاز 2 مہینے تک پلائموتھ پورٹ پر رکا رہا۔ ڈارون نے ان 2 مہینوں کو اپنی زندگی کے سب سے اذیت ناک دن قرار دیا۔ بالکل، وہ اداس تھا، اس کے دل کی دھڑکن عجیب طرح سے تیز رہتی تھی، یہاں تک کہ اسے لگا کہ شاید اسے دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ کیا واقعی؟ اس نے کسی کو بتایا نہیں؟ نہیں، اس نے کسی ڈاکٹر کو چیک تک نہیں کروایا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ڈاکٹر اسے سفر پر جانے سے روک نہ دے۔ اس کا واقعی اس سفر پر جانا کتنا ضروری تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ سب چھپا کر رکھا، اور جس جہاز پر وہ جا رہا تھا وہ صرف 100 فٹ لمبا تھا، اس میں 74 لوگ سوار تھے۔ اور ڈارون کا اپنا کیبن اتنا تنگ تھا کہ وہاں چیزوں کو انتہائی نظام کے تحت رکھنا اس کی مجبوری بن گئی تھی، اور یہی مجبوری بعد میں اس کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ مطلب اس کی سائنسی تنظیم کی بنیاد یہیں سے پڑی نا؟ تو چلیے سفر کے پہلے پڑاؤ پر آتے ہیں۔ جب ان کا جہاز سینٹ جاگو یعنی کیپ ڈی ورڈ آئلینڈز پہنچا تو سامنے کا منظر کوئی ہرا بھرا جزیرہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی بنجر آتش فشانی ڈھانچہ تھا۔ ہاں، جہاں نباتات کا نام و نشان ڈھونڈنا بھی مشکل تھا۔ اگر کوئی عام سیاح وہاں جاتا تو شاید وہ اس بنجر زمین کو دیکھ کے مایوس ہو جاتا اور وہاں سے آگے نکل جاتا۔ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہاں دیکھنے کو تھا ہی کیا۔ لیکن دیکھیں، ڈارون کا وہاں دیکھنے کا انداز ایک عام سیاح جیسا نہیں تھا۔ وہ اس بنجر پن کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی جاسوس کسی کرائم سین کو دیکھتا ہے۔ وہ وہاں ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو تلاش کر رہا تھا جو اس زمین کی کہانی سنا سکیں۔ صحیح۔ اس نے دیکھا کہ ہوا میں ایک باریک دھول یعنی ڈسٹ اڑ رہی ہے۔ ایک عام انسان کے لیے وہ صرف مٹی تھی، لیکن ڈارون نے اس دھول کو جمع کیا اور اس کا سائنسی تجزیہ کیا۔ ایک سیکنڈ، وہ دھول کو جمع کر کے کیا ڈھونڈنا چاہ رہا تھا؟ مطلب مٹی تو مٹی ہوتی ہے نا، اس میں سائنسی تجزیہ کیسا؟ یہی تو مزہ ہے۔ جب اس نے اس دھول کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو وہ صرف مٹی کے ذرے نہیں تھے، اس میں انفیوسوریا تھے، یعنی بے حد چھوٹے مائکروسکوپک جاندار اور پودوں کے سپورز۔ اچھا۔ ہاں، اور یہ دھول افریقہ کے ساحل سے ہوا کے ذریعے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اس جزیرے تک پہنچی تھی۔ یہ دریافت اس بات کا ثبوت تھی کہ ہوا اور فضا صرف مٹی کو نہیں بلکہ زندگی کو سمندروں کے پار منتقل کرنے کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ صرف زمین پر چلنے والے جانوروں کو نہیں بلکہ فضا میں تیرتی ہوئی اندیکھی زندگی کو بھی دستاویزی شکل دے رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور صرف فضا نہیں، جب اس نے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے پانی کے گڑھوں میں دیکھا تو اس کی توجہ سی سلگز اور کٹل فش پر گئی۔ کٹل فش کے حوالے سے جو اس نے لکھا وہ اس وقت کے حساب سے بہت جدید تھا۔ ہاں، وہ صرف انہیں پکڑ کر بوتل میں بند نہیں کر رہا تھا بلکہ ان کے رویوں اور ان کی عادات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ صحیح، ڈارون نے نوٹ کیا کہ کٹل فش صرف رنگ نہیں بدلتی بلکہ وہ اپنے ماحول کے مطابق اپنے جسم کی بناوٹ اور شکل بھی بدل لیتی ہے تاکہ وہ وہاں کی ریت یا چٹانوں میں مکمل طور پر گھل مل جائے۔ یعنی چھپنے کے لیے؟
اور جب اسے خطرہ محسوس ہوتا تو وہ سیاہی پھینک کر وہاں سے بھاگ نکلتی۔ یہ ماحول سے مطابقت کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بقا کے لیے ایک جاندار اپنے ماحول کا حصہ کیسے بنتا ہے۔ بالکل۔ تو سینٹ جاگو نے اسے بتایا کہ بنجر ماحول میں بھی زندگی اپنا وجود برقرار رکھنے کی جدوجہد کرتی ہے، لیکن یہاں سے نکل کر وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جس نے بقا کی اس کہانی کو ایک نیا اور تھوڑا عجیب رخ دے دیا۔ سینٹ پالز راکس نا، یہ اٹلانٹک سمندر کے بیچوں بیچ چٹانوں کا ایک چھوٹا سا گچھا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس جزیرے پر ایک بھی پودا، یہاں تک کہ گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا تھا، زیرو نباتات۔ ہاں، لیکن پھر بھی وہاں زندگی موجود تھی۔ اس دور کی ایکولوجی کی سمجھ کے مطابق یہ ناممکن جیسا تھا۔ سائنس مانتی تھی کہ کسی بھی نئے جزیرے پر زندگی کی شروعات پودوں سے ہوتی ہے۔ بالکل، پودے اگتے ہیں، پھر کیڑے آتے ہیں، پھر پرندے۔ وہ زندگی کا پورا فوڈ چین پودوں پر انحصار کرتا ہے۔ مگر وہاں اس روایتی سوچ کو چیلنج مل رہا تھا۔ میرا بھی یہی سوال ہے کہ جب وہاں پودے ہی نہیں تھے تو فوڈ چین سٹارٹ کہاں سے ہو رہی تھی؟ وہ جانور کھا کیا رہے تھے؟ اس فوڈ چین کی بنیاد سمندر تھا۔ میں بتاتی ہوں۔ وہاں بوبی اور نوڈی نام کے سمندری پرندے آباد تھے۔ یہ پرندے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے اور ان چٹانوں پر اپنے گھونسلے بناتے۔ صحیح۔ ان پرندوں کی وجہ سے چٹانوں پر ان کی گندگی یعنی گوانوں کا ایک ڈھیر لگ جاتا تھا۔ اب اس گوانوں اور ان پرندوں کے پروں پر رہنے والے پیراسائٹس پر کچھ کیڑے اور مکڑیاں زندہ تھیں۔ اور وہاں کچھ کیکڑے بھی تو تھے نا؟ ہاں، تیز رفتار کیکڑا جو اتنے چالاک تھے کہ وہ آ کر ان پرندوں کے گھونسلوں سے مچھلیاں چرا لیتے تھے۔ یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ جہاں ایک گھاس کا تنکا نہیں اگتا، وہاں پرندوں، کیکڑوں اور مکڑیوں نے اپنا ایک ظالمانہ لیکن مکمل شہر بسا رکھا تھا۔ بالکل، یہ پورا اسکیونجرز اور پیراسائٹس پر مبنی ایکو سسٹم تھا۔ زندگی نے ایک ایسی جگہ پر خود کو سنبھالا ہوا تھا جہاں اپنے وسائل بالکل صفر تھے۔ اب اگر ہم اس تصور کو آگے بڑھائیں تو ہمارے سامنے ایک بہت دلچسپ سوال آتا ہے۔ اگر ایک بنجر چٹان پر زندگی اس قدر محنت سے اور ایسے شدید مقابلے میں سروائیو کر رہی ہے، تو کیا ہوگا جب ہم زندگی کو لامحدود وسائل دے دیں؟ یعنی جب دھوپ، پانی اور خوراک کی کوئی کمی نہ ہو؟ ہاں بالکل۔ تو کیا زندگی پرسکون ہو جاتی ہے یا مقابلہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب انہیں تب ملا جب بیگل برازیل میں ریو ڈی جنیرو کے ساحل پر پہنچا۔ ایک بے رنگ اور خشک چٹان سے نکل کر وہ اچانک ایک ایسے گھنے اور گرم ٹراپیکل جنگل میں داخل ہو گئے جہاں زندگی اتنی افراط میں تھی کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ بالکل، درختوں پر فرنز اور بیلیں اس قدر لپٹی ہوئی تھیں کہ ایک پتے کے اوپر دوسرا پتا اگ رہا تھا۔ ڈارون جب پہلی بار اس جنگل میں گیا تو اس نے لکھا کہ ایک نیچرلسٹ کے جذبات کو بیان کرنے کے لیے خوشی کا لفظ بہت کمزور ہے۔ اس جنگل کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ ایک طرف تو کیڑوں کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ سمندر میں دور کھڑے جہاز تک سنائی دے رہی تھی، لیکن جنگل کے بالکل اندر گہرائی میں ایک مکمل اور گہرا سکوت محسوس ہوتا تھا۔ ہاں، وہیں اس نے ہائلا نام کے ایک چھوٹے سے مینڈک کا مشاہدہ کیا۔ مینڈک تو یورپ میں بھی تھے، لیکن اس ہائلا مینڈک میں کیا خاص بات تھی جو ڈارون اس میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا؟ دیکھیں، ہائلا مینڈک عام مینڈکوں جیسا نہیں تھا۔ ڈارون نے نوٹ کیا کہ اس کے پنجوں کے آگے چھوٹے چھوٹے سکرز بنے ہوئے تھے، بالکل کسی ویکیوم کپ کی طرح۔ اچھا، تاکہ وہ چپک سکے۔ ہاں بالکل، ان سکرز کی مدد سے یہ مینڈک شیشے جیسی بالکل سیدھی اور چکنی سطح پر بھی چڑھ سکتا تھا۔ یہاں ڈارون کی آبزرویشن کا طریقہ بدل چکا تھا۔ وہ صرف یہ نہیں لکھ رہا تھا کہ میں نے ایک ہرا مینڈک دیکھا۔ مطلب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس مینڈک کے پنجے ایسے کیوں ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ اسے اونچے اور گھنے درختوں پر چڑھنا ہے۔ اس کی جسمانی ساخت اور اس کے ماحول کا یہ آپس میں ڈائریکٹ تعلق تھا۔ یعنی فارم اور فنکشن کا تعلق۔ اور اس کے علاوہ وہاں کے جگنو، جن کی چھوٹی سی ہری روشنی اتنی تیز تھی کہ اندھیری رات میں انہیں ہزاروں قدم دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ بالکل۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیرت انگیز لگی وہ پلینیریا یعنی چپٹے کیڑوں پر کیے گئے تجربات تھے۔ اس نے ان کیڑوں کو سوکھی لکڑیوں کے نیچے سے ڈھونڈا، اور پھر جو اس نے کیا وہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔
اس نے ان کیڑوں کو حصوں میں کاٹنا شروع کر دیا۔ ہاں، سننے میں واقعی عجیب لگتا ہے، لیکن وہ اس کے ذریعے بائیولوجی کی ایک بہت بنیادی حد کو ٹیسٹ کر رہا تھا۔ اس وقت تک سمجھا جاتا تھا کہ ایک جاندار کو کاٹ دیا جائے تو وہ مر جائے گا۔ صحیح۔ لیکن جب پلینیریا کو اس نے کاٹا تو وہ مرے نہیں، ہر حصہ ری جنریٹ ہو کر ایک نیا اور مکمل کیڑا بن گیا۔ یہ تجربہ اس بنیادی خیال کو ہلا رہا تھا کہ ایک سنگل جاندار کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک کیڑے کو 3 حصوں میں کاٹنے سے 3 نئے کیڑے بن جائیں تو زندگی اور موت کی باؤنڈری کتنی فلیکسیبل ہے نا؟ یہ باتیں سچ میں دماغ گھما دینے والی ہیں۔ مطلب وہ بس چیزیں جمع نہیں کر رہا تھا، وہ ان کی لمٹس چیک کر رہا تھا۔ اور اسی دوران چیلی کے سفر کا وہ مشہور واقعہ بھی سامنے آتا ہے جس نے برطانیہ میں چلنے والے شکوک و شبہات کو غلط ثابت کر دیا۔ آپ ویمپائر بیٹس کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، خون چوسنے والی چمگادڑوں کا قصہ۔ یورپ میں اس وقت یہ مانا جاتا تھا کہ ویمپائر بیٹ صرف کہانیوں کا حصہ ہے۔ بالکل، برطانوی عوام کو لگتا تھا کہ یہ ایک مت ہے کہ کوئی جانور کسی بڑے جانور پر بیٹھ کر اسے جگائے بغیر اس کا خون چوس لے۔ لیکن ڈارون نے اس مت کو خود غلط ثابت کیا۔ وہ گھوڑے والا واقعہ؟ ہاں، ایک رات ان کے کیمپ میں اندھیرے میں ملازم نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو وہاں ایک ویمپائر بیٹ چپکی ہوئی تھی۔ صبح تک اس جگہ پر خون لگا تھا اور وہ حصہ سوج گیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈارون کی کتنی پریکٹیکل اپروچ تھی۔ لیکن خیر، اب آتے ہیں اس کہانی کے اس حصے کی طرف جو تھوڑا تاریک اور پریشان کن ہے۔ آپ قدرت کے جبر کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ ایک طرف تو یہ ہریالی اور سائنسی حیرتیں تھیں، لیکن اس محصور کن خوبصورتی کے بالکل متوازی نیچر کا اپنا ایک ظالمانہ میکانزم بھی چل رہا تھا، اور ساتھ ہی انسان کا انسان پر ظلم۔ صحیح۔ آئیے پہلے نیچر کے اس میکانزم کو سمجھتے ہیں۔ پپسس نام کی بھڑ اور لائکوسا نام کی ایک مکڑی کے درمیان ہونے والی خوفناک جنگ۔ یہ مشاہدہ نیچر کی بے رحمی کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ ڈارون نے دیکھا کہ پپسس بھڑ اس بڑی مکڑی پر حملہ کرتی ہے، لیکن اس کا مقصد اسے مار کر کھانا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ڈنک کا استعمال بہت پریسیجن کے ساتھ کرتی ہے اور مکڑی کے اعصابی نظام پر وہاں وار کرتی ہے جہاں مکڑی مکمل طور پر مفلوج یعنی پیرالائزڈ ہو جاتی ہے۔ وہ زندہ رہتی ہے لیکن ہل نہیں سکتی۔ ایک سیکنڈ، وہ اسے زندہ کیوں چھوڑتی ہے؟ مطلب اگر اس نے شکار ہی کرنا ہے تو مار کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیں، اگر بھڑ مکڑی کو مار دے تو جنگل کی گرمی اور نمی میں وہ گوشت بہت جلدی سڑ جائے گا۔ بھڑ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مفلوج مکڑی کے جسم میں اپنے انڈے دے۔ ہاں، جب ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں تو انہیں کھانے کے لیے بالکل تازہ، زندہ لیکن بے بس گوشت مل جاتا ہے۔ اگر مکڑی مر چکی ہوتی تو بچے سڑاند والے گوشت پر پل نہ پاتے۔ یہ سن کر واقعی کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک انسانی دماغ اسے شدید ظالمانہ اور برا سمجھے گا، لیکن یہ کتنا عجیب اور پریشان کن تضاد ہے کہ ڈارون نے اسے برائی یا ظلم کے طور پر نہیں دیکھا۔ بالکل نہیں دیکھا۔ اس نے اسے ایک ایسی اسٹریٹجی کے طور پر دیکھا جو ایولیوشن اور سروائیول کے لیے بنی تھی۔ فطرت میں اچھے یا برے کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں صرف بقا کی میکینکس کام کر رہی ہیں۔ اور یہی ڈارون کی سائنسی غیر جانبداری تھی۔ وہ قدرت کے نظام پر فیصلہ نہیں سناتا بلکہ اسے سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب اس نے برازیل میں ہی انسان کو انسان پر ظلم کرتے دیکھا، یعنی غلامی کا نظام دیکھا، تو وہاں اس کی غیر جانبداری ختم ہو گئی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہاں وہ خاموش نہیں رہ سکا، اس نے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ بالکل۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈارون کا خاندان غلامی کا شدید مخالف تھا۔ برازیل میں غلامی عام تھی اور اس مدعے پر ڈارون کی کیپٹن فٹز رائے کے ساتھ شدید بحث بھی ہوئی۔ کیونکہ کیپٹن فٹز رائے تو کنزرویٹو تھے نا، اور انہیں غلامی کے نظام میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ ہاں، ذرائع کے مطابق فٹز رائے نے ڈارون کو بتایا کہ اس نے ایک سلیو اونر کو اپنے غلاموں سے پوچھتے ہوئے دیکھا کہ کیا وہ خوش ہیں اور کیا وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ سب غلاموں نے جواب دیا کہ وہ خوش ہیں اور آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ فٹز رائے اسے دلیل کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ جس پر ڈارون نے جو جواب دیا اس نے فٹز رائے تو آگ بگولا کر دیا۔ ڈارون نے پوچھا کہ کیا کسی مالک کی موجودگی میں ڈر کے مارے دیے گئے اس جواب کی کوئی قیمت یا حیثیت ہے؟ اور اس سوال پر فٹز رائے اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے ڈارون کو عارضی طور پر کیبن سے نکال دیا۔
حالانکہ بعد میں معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ڈارون نے وہاں ایسی چیزیں دیکھی تھیں جو کسی کا بھی دل دہلا دیں۔ وہ بالکل، اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ ایک بوڑھی سیاہ فام عورت نے پکڑے جانے اور دوبارہ غلام بننے سے بچنے کے لیے ایک اونچے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ اور ڈارون نے اس عورت کے اس عمل کو رومن ہیروز جیسی آزادی کی محبت قرار دیا۔ اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ انسان کو جانوروں سے بھی نیچلی سطح پر گرا دیا گیا ہے۔ ایک واقعہ تو اس نے وہ بھی بیان کیا ہے نا، جہاں ایک ہٹا کٹا غلام اس کی بات سمجھنے میں تھوڑا سست تھا۔ ڈارون نے اسے سمجھانے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس غلام کو لگا کہ ڈارون اسے مارنے لگا ہے۔ ہاں، وہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے اپنی آنکھیں آدھی بند کر لیں اور معمولی سے اشارے پر ڈر کر ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ ڈارون کو اس بات نے شدید صدمہ پہنچایا۔ ان واقعات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ بھیڑ اور مکڑی کی موت کی جنگ پر تو حیران تھا کیونکہ وہ فطرت کی ایک فورس تھی، لیکن غلامی کے واقعات پر وہ شدید غصے میں تھا کیونکہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ایک غیر فطری ایجاد تھی۔ بالکل۔ تو اس گہرے مطالعے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ جاگو کی بنجر زمین سے لے کر ریو ڈی جنیرو کے گھنے جنگلوں اور کیڑوں تک ان ابتدائی مشاہدات نے ڈارون کی آبزرویشن سکلز کو بے حد بہتر بنایا۔ اور آج کے اس دور میں جب ہم معلومات کے بوجھ تلے دبے ہیں تو ڈارون ہمیں سکھاتا ہے کہ ارد گرد کے ماحول، جغرافیہ اور حیات کے گہرے تعلق کو کیسے دیکھا جائے۔ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ غور سے دیکھنے میں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو سننے والوں کے لیے اگلے حصے میں ہم ساؤتھ امریکہ کے مزید سفر، جانوروں اور جغرافیائی مشاہدات پر بات کریں گے۔ لیکن اس نشست کو یہاں روکتے ہوئے ایک آخری فکری سوال سب کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آج جب آپ اپنے گھر کے باغ یا کسی قریبی پارک میں جائیں تو وہاں موجود عام سے کیڑے یا گھاس کو غور سے دیکھیں۔ ہاں، اگر آپ اسے ڈارون کی نظر سے دیکھیں تو وہ چھوٹی سی مخلوق اپنی بقا کی کون سی انوکھی کہانی سنا رہی ہوگی؟ ذرا سوچئے گا۔ آج ہم وائج آف دی بیگل کے اگلے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اور ہم چیپٹر 3، 4 اور 5 پر فوکس کریں گے، یعنی مونٹے ویڈیو سے مالڈوناڈو، ریو نیگرو، پیٹاگونیا اور باہیا بلانکا تک کا سفر۔ صحیح۔ اور اس گفتگو کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ساؤتھ امریکہ کے ان کھلے میدانوں کو ڈارون کی نظر سے دیکھیں۔ اچھا، مجھے سب سے زیادہ حیران اس بات نے کیا کہ وہاں درخت ہی نہیں تھے۔ مطلب ایک انگریز کے لیے یہ کتنا عجیب صدمہ ہوگا نا؟ بالکل۔ پیمپاس کے یہ جو میدان ہے یہ بالکل فلیٹ اور کھلے ہیں، اور درخت نہ ہونے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو پھر وہاں کے جانوروں نے کیا کیا؟ مطلب انہیں تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا تھا نا خود کو شکاریوں سے بچانے کا۔ ہاں، تو انہوں نے اپنی عادات بدل لیں، جیسے کیپیبارا کو ہی لے لیں۔ او ہاں، وہ جو دنیا کا سب سے بڑا چوہے نما جانور ہے۔ ڈارون نے شاید 98 پاؤنڈ کا ایک کیپیبارا دیکھا تھا جو 3 فٹ لمبا تھا۔ ہاں، یعنی ایک دیو ہیکل گنی پیگ سمجھ لیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ باہر سے کسی سور جیسا لگتا ہے، لیکن جب آواز نکالتا ہے تو کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ ویٹ، کیا ایک چوہا کتے کی طرح بھونکتا ہے؟ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ اور چھپنے کے لیے وہ کیا کرتا تھا؟ چھپنے کے لیے وہ پانی کا استعمال کرتا تھا۔ جیسے ہی خطرہ محسوس ہوتا وہ تیزی سے پانی میں غوطہ لگا لیتا اور بس اپنی ناک اور آنکھیں باہر رکھتا تھا۔ صحیح۔ اور جو جانور پانی تک نہیں جا سکتے تھے انہوں نے زمین کے اندر راستے بنا لیے، جیسے وہ ٹکو ٹکو۔ ہاں، ٹکو ٹکو، بالکل۔ یہ ایک اور روڈنٹ ہے جو زمین کے اندر لمبے بل بنا کر رہتا ہے۔ اس کا نام اس کی اس مخصوص آواز پر رکھا گیا ہے جو یہ نکالتا ہے۔ ایک مسلسل آواز نا، جیسے کوئی غرارہ ہو۔ بالکل۔ تو کھلے میدان کے اس سخت ماحول نے ہر جانور کو ایک الگ غیر معمولی راستہ چننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچھا، ان سب میں نا مجھے پیمپاس کے ہرن کا رویہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا۔ وہ گھوڑے سوار والا؟ ہاں، مطلب آپ سوچیں، اگر ایک انسان زمین پر رینگ کر ہرن کے قریب جا رہا ہے تو ہرن ڈرتا نہیں تھا بلکہ تجسس سے اس کے اور قریب آ جاتا تھا، لیکن اگر وہی انسان گھوڑے پر سوار ہو تو ہرن میلوں دور بھاگ جاتا تھا۔ اس کی وجہ واقعی بہت گہری ہے۔ دیکھیں، وہاں کے جو مقامی شکاری تھے نا، جنہیں گاؤچوز کہا جاتا تھا، وہ ہمیشہ گھوڑوں پر آتے تھے۔ اچھا۔
تو یعنی ہرنوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ خطرہ ہمیشہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی آتا ہے۔ ہاں، نسل در نسل شکار ہونے کے بعد ان کے ڈی این اے میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ 4 ٹانگوں پر سوار 2 ٹانگوں والا وجود ہی ان کا اصل دشمن ہے۔ رینگتے ہوئے انسان کو ان کا دماغ خطرہ مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو کمال ہے، یعنی ماحول اور بقا کی جنگ نے ان کی پوری نفسیات ہی بدل دی تھی۔ اور صرف جانور ہی نہیں، انسانوں نے بھی اس بے رحم ماحول میں خود کو ڈھالنا سیکھ لیا تھا۔ اگر ہم گاؤچوز اور پیٹاگونیا کے مقامی قبائل کی بات کریں تو ہاں، گاؤچوز کے شکار کے طریقے تو واقعی زبردست تھے۔ وہ لاپلاس اور بولاس کا استعمال کرتے تھے نا؟ بالکل، لاپلاس تو چلو ایک لمبی رسی کا پھندا ہوتا ہے، لیکن بولاس کا استعمال تو خالصتاً فزکس کے اصولوں پر تھا۔ اس میں 2 یا 3 بھاری پتھر چمڑے کی رسیوں سے بندھے ہوتے تھے، اور وہ انہیں ہوا میں تیزی سے گھماتے تھے سینٹریفیگل فورس پیدا کرنے کے لیے، اور پھر جانور کی ٹانگوں پر پھینک دیتے تھے۔ صحیح کہا، خاص کر شتر مرغ یعنی ریا کا شکار اسی طرح کیا جاتا تھا۔ یہ بہت مہارت کا کام تھا۔ ہاں، اور ڈارون نے خود اسے ٹرائی کیا تھا اور اپنے ہی گھوڑے کی ٹانگوں کو الجھا دیا تھا۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت ہنسی آئی۔ ہاں، وہ واقعہ ڈارون کے سفر نامے میں کافی مزاحیہ ہے۔ گاؤچوز بھی اسے دیکھ کر بہت ہنسے تھے۔ لیکن ان قبائل کی اصل زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ وہاں کا ماحول بہت خشک اور بنجر تھا۔ اس بنجر پن کا اندازہ مجھے اس والے چھوٹ درخت والے واقعے سے ہوا۔ ایک اکیلا درخت جو پورے میدان میں تنہا کھڑا تھا اور مقامی لوگ اسے دیوتا مانتے تھے۔ اس پر کپڑے، گوشت اور گھوڑوں کی ہڈیاں قربان کرتے تھے۔ دیکھیں، جب آپ ایک ایسے کھلے اور بنجر علاقے میں ہوں جہاں دور دور تک کوئی نشانی نہ ہو تو انسان کا دماغ گھبرا جاتا ہے۔ ایسے میں وہ اکیلا درخت ان کے لیے ایک امید اور تحفظ کا نشان بن گیا تھا۔ یعنی وہ کسی معجزے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی نفسیاتی بقا کی ضرورت تھی۔ بالکل، اور وہاں بقا کی جنگ صرف ماحول سے نہیں تھی۔ جنرل روساس کی فوج بھی وہاں مقامی انڈین قبائل کو پیچھے دھکیل رہی تھی، اور وہاں ان انڈین قبائل کی عورتوں کو خیمے لگانے اور سامان لادنے کا مشکل ترین کام کرنا پڑتا تھا۔ واقعی زندگی بہت سخت تھی، لیکن اگر ہم سخت ترین ماحول کی بات کر ہی رہے ہیں تو مجھے پیٹاگونیا کی ان نمکین جھیلوں کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ اوہ ہاں، وہ تو کسی اور ہی سیارے کا منظر لگتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ سردیوں میں ان جھیلوں میں کڑوا نمکین پانی بھرا ہوتا تھا، اور گرمیوں میں وہ بالکل ٹھوس اور سفید نمک کی تہ بن جاتی تھی۔ مجھے تو یہ مریخ کی کسی سوکھی ہوئی جگہ جیسا لگا۔ اور ایسی تیزابی جگہ جہاں کسی بھی چیز کا زندہ رہنا ناممکن لگتا ہے، وہاں بھی ڈارون کو زندگی مل گئی۔ اس ٹھوس نمک کے اندر اور نیچے کیچڑ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے۔ ویٹ، ٹھوس نمک کے اندر کیڑے زندہ تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی اپنا راستہ نکال لیتی ہے، اور جہاں کیڑے ہوں گے وہاں انہیں کھانے والے بھی آئیں گے۔ ڈارون نے دیکھا کہ وہاں فلیمنگو پرندے غول در غول آتے تھے اور ان نمکین کیڑوں کو کھاتے تھے۔ یعنی اس زہریلے نمک کی جھیل نے اپنا ایک مکمل ایکو سسٹم بنا لیا تھا۔ حیرت کی بات ہے۔ اسی لیے تو ڈارون نے وہاں لکھا تھا کہ دنیا کا ہر حصہ رہنے کے قابل ہے۔ یہ جانوروں اور ماحول کے آپس میں گہرے تعلق کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ لیکن میرے خیال میں جو چیز ڈارون کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے پلٹ دینے والی تھی وہ باہیا بلانکا کے علاقے میں اس کی دریافتیں تھیں۔ باہیا بلانکا اور پنٹا الٹا کی کھدائی، وہاں زمین کے نیچے سے جو دیوے ہیکل فاسلز ملے انہوں نے واقعی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں، وہ میگاتھیریم کے فاسلز، ایک دیوے ہیکل گراؤنڈ سلوتھ جو ہاتھی جتنا بڑا تھا۔ مطلب اب آج کے سلوتھ تو چھوٹے سے ہوتے ہیں اور درختوں پر لٹکتے ہیں، ہاتھی جتنا بڑا سلوتھ درخت پر کیسے چڑھ سکتا تھا؟ درخت تو وزن سے ٹوٹ جاتا۔ یہی سوال اس وقت کے بڑے ماہرین کے دماغ میں بھی تھا۔ پھر پروفیسر اوون نے ان ہڈیوں کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ یہ دیوے ہیکل سلوتھ درختوں پر چڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر وہ اپنے کھانے کے لیے پتے کیسے حاصل کرتے تھے؟ وہ اپنی بھاری اور مضبوط پچھلی ٹانگوں اور دم کا استعمال کر کے ایک ٹرائی پوڈ کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر اپنے آگے کے بڑے پنجوں سے پورے کے پورے درخت کو ہی اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ درخت کو جھکا دیتے تھے یا جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے؟ یہ تو بہت زبردست حل ہے اس مسئلے کا۔ بالکل، اور اس کھدائی میں صرف میگاتھیریم ہی نہیں تھا، وہاں سے ٹاکسوڈون کے فاسلز بھی ملے۔ ہاں، ٹاکسوڈون، وہ جانور جو ہاتھی جتنا بڑا تھا لیکن اس کے دانت چوہوں جیسے تھے،
اور ساخت کسی آبی جانور جیسی تھی۔ ہاں، ایک ہی جانور میں اتنی مختلف خصوصیات تھیں، لیکن ان سب سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز تھی جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ ایک مدوم یعنی ایکسٹنکٹ گھوڑے کا دانت۔ لیکن ویٹ، ہم نے تو تاریخ میں یہی پڑھا ہے نا کہ ساؤتھ امریکہ میں گھوڑے ہسپانی لوگ براعظم دریافت کرنے کے بعد لائے تھے۔ اس سے پہلے تو وہاں گھوڑے تھے ہی نہیں۔ صحیح پڑھا ہے آپ نے، لیکن وہ فوسل والا دانت اس بات کا ثبوت تھا کہ ہسپانیوں کے آنے سے لاکھوں سال پہلے بھی وہاں گھوڑے موجود تھے، پھر کسی وجہ سے وہ مدھوم ہو گئے۔ اور جب ہسپانی لوگ صدیوں بعد دوبارہ گھوڑے لائے تو وہ وہاں بہت تیزی سے پھیل گئے، یعنی ماحول تو ان کے لیے سازگار تھا، پھر بھی پرانے گھوڑے ختم ہو گئے۔ اور یہی وہ مقام تھا جس نے ڈارون کے ذہن میں ارتقاء یعنی ایولیوشن کا بیج بو دیا۔ اسے نظر آنے لگا کہ انواع یا سپیشیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ مطلب جو چھوٹے جانور آج وہاں تھے وہ انہی بڑے مہدوم جانوروں سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے تھے۔ ماحول کی تبدیلیوں نے انہیں ارتقاء کے عمل سے گزارا تھا۔ بالکل، وقت کے ساتھ ماحول کے دباؤ کے تحت ارتقاء ہوتا ہے۔ کچھ جانور محدوم ہو جاتے ہیں اور کچھ خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست ڈیپ ڈائیو تھا۔ اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو ڈارون کو بائیا بلانکا کے ان فاسلز نے ارتقاء پر سوچنے پر مجبور کیا اور ماحول اور جانداروں کے درمیان ایک اٹل تعلق قائم کیا۔ اور دیکھیں، اس سے آج کے دور میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تبدیلی ہی قدرت کا سب سے بڑا قانون ہے۔ اگر ہم دنیا کو اس کی بدلتی ہوئی حالت میں نہیں سمجھیں گے تو ہم حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح بات ہے، اور اسی سے میرے ذہن میں ایک آخری سوال آتا ہے جو میں اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ ہاں، بتائیے۔ ڈارون نے جو ماحولیاتی تبدیلیاں اور جانوروں کا محدوم ہونا دیکھا وہ لاکھوں سالوں کا سست عمل تھا، لیکن آج کے دور میں ہم انسان اپنی ٹیکنالوجی سے ماحول کو کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ تو کیا آج کے جاندار یا خود ہم انسان اس تیزی سے خود کو ڈھال پائیں گے؟ یا پھر ہم بھی کسی دن مستقبل کے سائنسدانوں کے لیے محض فاسلز بن کر رہ جائیں گے؟ بالکل، یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ تو اس فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم ڈارون کے ساتھ ساؤتھ امریکہ کے مزید اندرونی علاقوں کا رخ کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ ہم چارلز ڈارون کے مشہور سفر نامے کے تیسرے حصے پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور اس حصے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ واقعی حیران کن ہے، خاص طور پر اندرونی علاقے اور وہاں کا جو قدرتی نظام تھا۔ تو آج کے اس جائزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ارجنٹائن کے دیہی علاقوں کا گہرا مطالعہ کریں، مطلب اس میں بیونس آئرس، سانتا فے اور کولونیا ڈیل سیکرامنٹو کے چیپٹرز شامل ہیں۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جانیں کہ ڈارون نے وہاں کیا دیکھا، گھوڑوں، مویشیوں اور انسانی سرگرمیوں کا اس پورے ماحول پر کیا اثر ہوا۔ بالکل، اور خوش سالی نے جانوروں کو کیسے متاثر کیا، اور قدیم فاسلز کا آج کے جانوروں سے کیا تعلق ہے، یہ سب ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اچھا، چلیں اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ مطلب ڈارون کا یہ 400 میل کا جو دشوار گزر سفر تھا، یہ کوئی عام پکنک یا مہم جوئی نہیں تھی۔ جی بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ قدرت کے کام کرنے کے طریقوں کو سمجھنے کا ایک بہت ہی انوکھا موقع تھا۔ تو اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں ڈارون کی ان دیہی باشندوں سے ملاقات سے جنہیں گاؤچوز کہا جاتا ہے۔ ہاں، گاؤچوز، یہ ارجنٹائن کے وہ مقامی لوگ تھے جن کی زندگی ڈارون نے بہت قریب سے دیکھی۔ میں جب ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا جیسے یہ کوئی لاطینی امریکہ کے کاؤبوائز ہیں۔ لیکن مطلب ان کی جو بقا کی مہارتیں تھیں وہ بالکل ہی کسی مختلف سطح کی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مطلب اگر ہم صرف ان کے شکار کا طریقہ ہی دیکھ لیں، وہ شترمرغ کا شکار کرتے تھے، لیکن کسی عام طریقے سے نہیں بلکہ ایک روایتی ہتھیار سے جسے بولاز کہتے ہیں۔ ہاں، وہ بولاز۔ مجھے سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ مطلب ایک دوڑتے ہوئے شترمرغ کو چند پتھروں کی مدد سے بھلا کیسے گرایا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی کمال کی چیز ہے۔ دراصل یہ بولاز 2 یا 3 گول پتھروں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں چمڑے کی مضبوط رسیوں سے باندھا جاتا ہے۔ تو گاؤچوز جب گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ ان پتھروں کو اپنے سر کے اوپر پوری طاقت سے گھماتے ہیں۔ اس سے ایک زبردست فورس پیدا ہوتی ہے۔ ارے واہ!
اور پھر جب وہ اسے شترمرغ کی ٹانگوں کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ سیدھا ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ وہ رسیاں جانور کی ٹانگوں کے گرد بڑی تیزی سے لپٹ جاتی ہیں۔ مطلب وہ جانور فوراً ہی گر جاتا ہوگا؟ بالکل، دوڑتا ہوا شترمرغ اچانک اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور منہ کے بل گر جاتا ہے۔ ڈارون اس مقامی ہتھیار سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اور ویسے ڈارون ان کی زندگی میں اتنا گھل مل گیا تھا کہ ایک جگہ ذکر ہے کہ اس نے اس سفر میں پیوما کا گوشت بھی کھایا۔ پیوما یعنی وہ جو جنگلی چیتا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اور ڈارون نے لکھا بھی ہے کہ اس کا ذائقہ بالکل بچھڑے کے گوشت جیسا تھا۔ سچی؟ یہ پڑھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی کہ وہ کیسا سائنٹسٹ تھا جو صرف دور بیٹھ کر چیزیں نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ واقعی اس ماحول کو محسوس کر رہا تھا۔ اچھا، لیکن اسی ماحول کا ایک اور رخ بھی تھا جس نے مجھے کافی حیران کیا۔ آپ اس شدید موسم کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، وہ ایک رات اتنی شدید ژالہ باری ہوئی کہ اس نے بڑی تعداد میں ہرنوں اور شترمرغوں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہاں میں تھوڑی کنفیوز ہوں۔ اچھا، کیا کنفیوژن ہے؟ مطلب ایک ہرن یا شترمرغ اتنا بڑا اور مضبوط جانور ہوتا ہے تو محض ایک ژالہ باری یا اولے گرنے سے ان کی جان کیسے جا سکتی ہے؟ کیا اولے اتنے بڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ قدرت کا بڑا ہی خوفناک پہلو ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قدرت کے یہ اچانک اور شدید واقعات مقامی جانوروں کی آبادی کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ صحیح۔ دراصل پومپا کے یہ میدان بالکل کھلے ہوتے ہیں، وہاں چھپنے کے لیے کوئی غاریں یا درخت نہیں ہوتے، اور ڈارون جس جالہ باری کا ذکر کر رہا ہے وہ کوئی عام اولے نہیں تھے، وہ سیب کے سائز کے برف کے گولے تھے۔ ارے باپ رے، سیب کے سائز کے؟ جی، اور جب وہ اتنی تیزی سے طوفانی ہواؤں کے ساتھ نیچے گرتے ہیں تو اگر وہ کسی دوڑتے ہوئے ہرن کی ریڑھ کی ہڈی پر لگ جائیں تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ واقعات بھی ماحولیاتی نظام کا ایک اہم حصہ ہیں۔ بالکل، موسم خود ایک بہت بڑا شکاری ہے۔ اچھا، تو صرف شدید موسم ہی ماحول کو نہیں بدلتا بلکہ انسانوں کے ساتھ آنے والے پودے اور جانور بھی تو پورے ماحولیاتی نظام کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ انسانی سرگرمیوں کا پہلو تو بہت ہی اہم ہے۔ مطلب میں پڑھ رہی تھی کہ یورپ سے لائے گئے پودے جیسے کہ سونف اور خاص طور پر ایک کانٹے دار پودا جسے کارڈون کہتے ہیں، اس نے ارجنٹائن کے وسیع رقبے پر قبضہ کر لیا۔ جی، اور وہ اتنے گھنے ہو گئے کہ انسانوں یا جانوروں کا وہاں سے گزرنا محال ہو گیا۔ مطلب میں تو اسے ایک مکمل حیاتیاتی قبضہ یا بایولوجیکل ٹیک اوور کہوں گی، جہاں ایک غیر ملکی پودا مقامی نباتات کو کھا گیا۔ بالکل درست۔ جب آپ کسی پودے کو کسی نئے ماحول میں لاتے ہیں تو وہاں اس کے وہ قدرتی دشمن نہیں ہوتے جو اسے کنٹرول میں رکھیں، نہ کوئی کیڑا اسے کھاتا ہے اور نہ کوئی بیماری لگتی ہے۔ صحیح۔ تو کارڈون کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، وہ سارا پانی کھینچ لیتی ہیں اور مقامی گھاس سوکھ کر مر جاتی ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ صرف پودے نہیں، ہسپانوی لوگ 1535 میں اپنے ساتھ صرف 72 گھوڑے لے کر آئے تھے، صرف 72۔ جی ہاں، اور جب ڈارون وہاں پہنچا تو گھوڑوں، مویشیوں اور بھیڑوں کی ان گنت تعداد موجود تھی۔ یہ سوچنا کتنا عجیب ہے کہ گھوڑے اور گائیں جنہیں ہم عام پالتو جانور سمجھتے ہیں، وہ کسی دوسرے ماحولیاتی نظام میں جا کر مقامی جانوروں کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے مقامی جانوروں جیسے گواناکو یعنی جنگلی لاما اور ہرنوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا، کیونکہ ان کے چرنے کا انداز مختلف تھا۔ لاکھوں گھوڑوں کے کھروں نے مٹی کو سخت کر دیا، جس سے مقامی گھاس ختم ہو گئی، اور پھر بھوک کی وجہ سے مقامی جانوروں کو ہجرت کرنی پڑی۔ اور اس کے نتیجے میں تو کتے جنگلی ہو گئے، بلیاں خوفناک شکل اختیار کر گئیں، اور مردار خور گدوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مطلب انسانوں نے پورا ایکو سسٹم ہی ہلا دیا۔ جی، یہ ارتقائی اور ماحولیاتی تبدیلی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے جو ڈارون کی آنکھوں کے سامنے واقع ہو رہی تھی کہ کس طرح ایک بیرونی عنصر پورے ایکو سسٹم کا توازن بگاڑ دیتا ہے۔ بالکل، اور گھوڑوں کے ذکر سے مجھے ڈارون کی وہ پراسرار دریافت یاد آ گئی جس نے جانوروں کی جغرافیائی تقسیم کے نظریات کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ فاسلز والے حصے کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، پارانا ندی کے قریب ڈارون کو میسٹروڈون یعنی قدیم ہاتھی، ٹاکسوڈون اور دیویاکل آرڈیمیلو کے فاسلز ملے۔ اور مقامی گاؤچوز کا تو رد عمل بھی بڑا دلچسپ تھا۔
وہ ان دیویاکل ہڈیوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ میسٹوڈون وزکاچا یعنی ان کے مقامی خرگوش جیسا کوئی جانور ہے جو زمین کے اندر بل بنا کر رہتا تھا۔ واقعی وہ انہیں بڑے چوہے یا خرگوش ہی سمجھ رہے تھے، لیکن سب سے بڑی دریافت وہ نہیں تھی۔ جی، سب سے بڑی دریافت ایک مہدوم گھوڑے کے دانت کا فوسل تھا، جس نے ثابت کیا کہ گھوڑے ہسپانیوں کے لانے سے لاکھوں سال پہلے بھی وہاں موجود تھے۔ بالکل۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب ہسپانوی جس جانور کو اپنے ساتھ لائے تھے وہ لاکھوں سال پہلے اسی زمین پر مہدوم ہو چکا تھا۔ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ماضی میں شمالی اور جنوبی امریکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے جانور یکساں تھے۔ بر اعظموں کا ٹوٹنا اور جڑنا جانوروں کی منتقلی اور ان کی ارتقائی تاریخ کو بدلتا ہے۔ وہ گھوڑے وہاں سے محدوم ہو گئے اور انسان انہیں بعد میں دوبارہ لے آئے۔ یہ بات سیدھا اس سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ جانور محدوم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں شکاری جانوروں اور خشک سالی کے اثرات پر نظر ڈالنی ہوگی۔ جی، ڈارون نے پارانا کے جزائر پر جیگوار اور دیگر شکاری جانوروں کا مشاہدہ کیا جو مقامی جانور کیپیبارا کا شکار کرتے تھے۔ اور ویسے وہاں دریا میں ایک خاص مچھلی آرماڈو بھی تو ملی تھی جو پکڑے جانے پر بڑی عجیب سی کھرکھری آواز نکالتی تھی۔ بالکل، لیکن محدومیت کی سب سے بہترین مثال شکاری جانور نہیں بلکہ وہ نیاٹا گائے تھی۔ اوہ ہاں، نیٹاریاٹا گائے، میں اسے گایوں کی دنیا کا بل ڈاگ کہتی ہوں۔ بل ڈاگ؟ وہ کیسے؟ مطلب اس کا منہ بالکل چپٹا اور نچلا جبڑا باہر کی طرف نکلا ہوا تھا، بل ڈاگ کی طرح۔ اب عام حالات میں تو یہ گائے ٹھیک رہتی تھی، لیکن جب شدید خشک سالی آتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ خشک سالی میں گھاس ختم ہو جاتی اور جانوروں کو درختوں کی ٹہنیاں کھانی پڑتی۔ اب نیٹاریا گائے اپنے اس عجیب جبڑے کی وجہ سے ٹہنیاں نہیں چبا پاتی تھی اور نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ بھوک سے مرنے لگتی تھی۔ مطلب جسم کی ایک چھوٹی سی بناوٹ جو عام حالات میں بے ضرر ہوتی ہے، ماحول میں ذرا سی تبدیلی یعنی خشک سالی آنے پر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ یہ مشاہدہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدومیت ہمیشہ کسی بڑے سانحے کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اچھا؟ جی، بعض اوقات جسمانی خد و خال اور ماحول کے درمیان ایک معمولی سی عدم مطابقت بھی جانور کی بقا کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ قدرت کا توازن بہت حساس ہے۔ بالکل، اور نیاٹا گائے کی اس مثال نے ڈارون کو اس کے سب سے بڑے اور گہرے نظریاتی سوال کی طرف دھکیل دیا۔ آپ پیٹاگونیا کے بنجر میدانوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جہاں ڈارون کو وہ بڑا فوسل ملا تھا۔ جی، پیٹاگونیا کے ویران اور خاموش میدانوں نے ڈارون پر ایک بڑا پراسرار اثر چھوڑا۔ وہاں اسے میکروچینیا کا فوسل ملا۔ ہاں، میکروچینیا، جو سائز میں اونٹ کے برابر تھا مگر دکھنے میں لاما اور گواناکو سے مشابہت رکھتا تھا۔ اور وہاں کھڑے ہو کر ڈارون نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ کوئی ایک بڑی عالمی تباہی تمام جانوروں کو کھا گئی۔ بالکل، اس کے بجائے اس نے محسوس کیا کہ خوراک کی کمی، نئے شکاری جانور اور قدرتی حریفوں کی موجودگی وہ خاموش عوامل ہیں جو آہستہ آہستہ کسی نسل کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جاننا واقعی حیران کن ہے کہ نسلوں کا معدوم ہونا کسی ہالی ووڈ فلم کے زلزلے یا شہاب ثاقب گرنے جیسا نہیں ہے۔ جی ہاں، کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وسائل، جگہ اور بقا کا ایک بہت سست اور خاموش حساب کتاب ہے۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیواگو پہ ہے جس نے بعد میں قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے نظریے کی بنیاد رکھی کہ آبادی کا دباؤ اور خوراک کی حد کس طرح کمزوروں کو ختم کر دیتی ہے اور صرف وہی بچتے ہیں جو ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم دو اہم باتوں پر زور دے سکتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ پہلی یہ کہ ماحول کی تبدیلی براہ راست جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور چھوٹی سی ماحولیاتی تبدیلی بھی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔
بالکل، اور دوسری اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ قدرتی توازن بے حد حساس ہے، چاہے وہ شکاری جانوروں کا شکار سے تعلق ہو یا غیر ملکی پودوں اور جانوروں کی مداخلت ہو، تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ پورے ایکو سسٹم کو برباد کر سکتی ہے۔ صحیح۔ تو سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک بھی دیتے چلیں کہ اگلے حصے میں ہم پہاڑوں کے سفر، گلیشیئرز کی پراسرار دنیا اور شدید موسمی حالات کے دلچسپ مشاہدات پر بات کریں گے۔ وہ حصہ تو اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ جی بالکل، لیکن اس گفتگو کا اختتام میں ایک فکر انگیز سوال پر کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ ہم نے آج ان خاموش عوامل کی بات کی جو نسلوں کو محدود کرتے ہیں، تو اگر کوئی سوچے آج کل کی دنیا میں انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں، یہ بڑے شہر، فیکٹریاں کس طرح ہمارے ماحولیاتی نظام کے ان خاموش عوامل کو بدل رہی ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم بھی انجانے میں ایسی تبدیلیاں لا رہے ہیں جن کے نتائج صدیوں بعد کسی اور نسل کو بھگتنے پڑیں گے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ تو اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگلے حصے تک کے لیے قدرت کو سمجھنے کا یہ سفر جاری رکھیے۔ کیا آپ کبھی، میرا مطلب ہے، کیا آپ یقین کریں گے اگر میں کہوں کہ اس زمین کا سب سے عظیم مجسمہ ساز کوئی انسان نہیں ہے؟ تو پھر کون ہے؟ اس کے پاس کوئی چھینی یا ہتھوڑی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی چیز کی جلدی ہے۔ وہ صرف پانی کا ایک قطرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس لاکھوں کروڑوں سال کا وقت موجود ہے۔ ذرا سوچیں، پانی کی ایک بوند کیا کر سکتی ہے؟ خیر، بائیو پلس میں خوش آمدید، سائنس کو سمجھے آسان انداز میں۔ بالکل، اور آج کا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ آج کی ہماری گفتگو چارلز ڈارون کی مشہور یادداشتوں کے پارٹ 4 پر ہے۔ اس میں ہم چیپٹر 9، 10 اور 11 کا گہرا جائزہ لیں گے۔ ڈارون نے سانتا کروز، فاکلینڈ آئیلینڈز، ٹائرا ڈیل فیوگو اور آبنائے میگلن کا سفر کیا۔ صحیح، اور اس جائزے کا مقصد صرف ان علاقوں کی سیر کرنا نہیں ہے نا، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ انتہائی سرد اور سخت موسمی حالات زمین کے خدوخال کو تراشتے ہیں، اور زندگی ان حالات میں بقا کے لیے کیا انوکھے راستے اپناتی ہے۔ بالکل بالکل، اور سچی بات بتاؤں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی گرم اور پرسکون کمرے سے نکل کر اچانک دنیا کے سرد ترین، طوفانی اور بالکل غیر متوقع خطے میں آ گئے ہیں۔ ہاں نا، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی بقا پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خود زمین کا ڈھانچہ ان سرد علاقوں میں بنتا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ماخذ میں سانتا کروز ندی کا ذکر پڑھ کر مجھے ایک عجیب سی الجھن ہوئی۔ ڈارون بتاتا ہے کہ وہاں کا پانی تیز اور نیلا تھا۔ گلیشیئرز کی وجہ سے۔ ہاں بالکل، گلیشیئرز کی وجہ سے پانی کی رنگت دودھیا تھی، اور اس نے دیکھا کہ دریا کے دونوں جانب کالے بیسالٹ پتھروں کی ایک وسیع وادی ہے۔ اب بیسالٹ تو آتش فضاں کا لاوا جمنے سے بننے والا پتھر ہوتا ہے نا، مطلب وہ تو بے حد سخت ہوتا ہے۔ جی، انتہائی سخت۔ تو ایک عام سا دریا اس ٹھوس چٹان کو کیسے کاٹ سکتا ہے؟ میرے ذہن میں تو فوراً یہی آیا کہ شاید ماضی میں کوئی بہت بڑا زلزلہ آیا ہوگا، یا اچانک کوئی سیلاب آ گیا ہوگا جس نے زمین پھاڑ دی ہوگی۔ دیکھیں، یہ بالکل وہی سوچ ہے جو 19ویں صدی میں زیادہ تر سائنسدانوں کی بھی تھی۔ اس کو کیٹاسٹروفزم کہتے ہیں، مطلب اچانک آنے والی آفتوں کا نظریہ۔ اچھا، تو کیا یہ نظریہ غلط تھا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو ڈارون نے وہاں کھڑے ہو کر جو نتیجہ نکالا وہ انسانی ذہن کو چکرا دینے والا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ وادی کسی اچانک زلزلے سے نہیں بنی۔ پھر کیسے بنی؟ دراصل ماضی میں یہ سمندر کی ایک آبنائیں تھی، اور سمندر کی لہروں نے ایک ایک انچ کر کے صدیوں اور ہزاروں سالوں تک اس ٹھوس چٹان کو رگڑ کر کاٹا ہے۔ مسئلہ پانی کی کمزوری کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان وقت کو صرف سالوں اور صدیوں میں ناپتے ہیں۔ ارے واہ، یہ ڈیپ ٹائم یا ارضیاتی وقت کا تصور واقعی، مطلب یہ تو انسانی ذہن کے لیے تصور کرنا ہی کتنا مشکل ہے۔ بالکل۔ یہ تو مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مجسمہ ساز ایک چھوٹی سی ہتھوڑی سے پورا پہاڑ تراش رہا ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس لاکھوں سال کا وقت ہے، یا جیسے آپ کسی ٹھوس اینٹ کی دیوار پر ریگمار کا ایک ٹکڑا رگڑیں۔ ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔
ایک بار رگڑنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل، ایک بار میں تو دیوار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ روزانہ ایک بار 30 لاکھ سال تک وہ ریگمار رگڑتے رہیں تو پوری دیوار غائب ہو جائے گی، اور ڈارون دراصل اسی غائب ہونے والی دیوار کے اثرات کو دیکھ رہا تھا۔ سچ میں یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ لیکن پھر ان لاکھوں کروڑوں پتھروں کا کیا ہوتا ہے جو کٹ کر گرتے ہیں؟ مطلب ماخذ میں گلیشیئرز کا بھی تو ذکر ہے نا، وہ زمین کی ساخت کو کیسے نئی شکل دیتے ہیں؟ ہاں، دیکھیں جب برف کے دیویاکل پہاڑ یعنی گلیشیئرز حرکت کرتے ہیں نا، تو وہ کسی بلڈوزر کی طرح کام کرتے ہیں۔ بلڈوزر کی طرح؟ جی، ان کے نیچے جو بھی چٹان آتی ہے وہ لاکھوں ٹن برف کے دباؤ سے پس جاتی ہے۔ یہ برف اپنے ساتھ پتھروں کے ٹکڑے بہا لے جاتی ہے، اور پھر وہ پتھر پانی اور برف کے دباؤ میں آپس میں رگڑ کھاتے ہیں۔ اور یہ عمل کوئی 1-2 میل نہیں، سینکڑوں میل تک چلتا ہے نا؟ بالکل، سینکڑوں میل تک۔ اس مسلسل رگڑ کی وجہ سے ان کے کونے گھس جاتے ہیں اور وہ گول کنکر بن جاتے ہیں۔ ڈارون نے سانتا کروز میں گول کنکروں کی ایک ایسی تہہ دیکھی جو 200 فٹ چوڑی تھی۔ او بھائی، 200 فٹ چوڑی تہہ، اور وہ بھی صرف گول کنکروں کی؟ جی ہاں، اور یہ سینکڑوں میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ انسان کے لیے واقعی اس بات کا احاطہ کرنا مشکل ہے کہ اتنے انگنت پتھروں کو مکمل طور پر گول ہونے میں کتنا لامحدود وقت لگا ہوگا۔ یہ واقعی پاگل کر دینے والی بات ہے۔ خیر، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر پانی اور برف کی یہ خاموش طاقت ٹھوس لاوے کو پیس سکتی ہے تو ذرا سوچیں یہ بے رحم ماحول وہاں کے جانداروں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا۔ بالکل، اور یہی چیز ہمیں فاکلینڈ آئلینڈز کی اس عجیب و غریب حیاتیات کی طرف لے جاتی ہے جس کا ماخذ میں ذکر کر رہی ہوں۔ ہاں یار، فاکلینڈ آئلینڈز، مطلب ڈارون بتاتا ہے کہ وہاں جو گھوڑے باہر سے لائے گئے تھے وہ وقت کے ساتھ چھوٹے اور کمزور ہو گئے، لیکن جو گائے اور بیل لائے گئے وہ جسامت میں بڑے ہو گئے۔ عجیب بات ہے نا؟ بہت عجیب ہے۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ ایک ہی زمین، ایک ہی موسم، تو پھر 2 مختلف جانوروں پر اتنا متضاد اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی اصل وجہ ان جانوروں کی بائیو میکینکس ہے، مطلب ان کے جسم کی ساخت اور فاکلینڈ کی زمین کے درمیان کا تعلق۔ اچھا، زمین کا تعلق، وہ کیسے؟ فاکلینڈ کا ماحول بہت مرطوب ہے، وہاں کی زمین نرم، گیلی اور دلدلی سی ہوتی ہے۔ اب ذرا گھوڑے کے کھر کو ذہن میں لائیں۔ وہ تو سنگل اور ٹھوس ہوتا ہے۔ بالکل، گھوڑے کا کھر سخت اور خشک میدانی علاقوں پر دوڑنے کے لیے ارتقا پذیر ہوا تھا، تو جب انہیں اس نرم دلدلی زمین پر چھوڑا گیا نا، تو ان کے کھروں کو وہ رگڑ نہیں ملی جو انہیں گھساتی ہے۔ تو ان کے کھر لمبے بھی لگ گئے ہوں گے؟ جی، وہ بے ہنگم طریقے سے لمبے ہو گئے، مڑ گئے، اور گھوڑے چلتے ہوئے درد کا شکار ہونے لگے۔ ہر قدم پر ان کی بہت سی توانائی ضائع ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی نسل چھوٹی اور کمزور پڑ گئی۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی ایتھلیٹ کو کیچڑ میں بھاری جوتے پہنا دیں اور کہیں کہ آسفالٹ پر نہیں، گیلے گدے پر دوڑو۔ ہاں، بہترین تشبیہ ہے، وہ تھک کر ہار جائے گا۔ بالکل، لیکن پھر گائے اور بیلوں کے لیے وہی دلدل جنت کیسے بن گئی؟ کیونکہ ان کے پیروں کی ساخت گھوڑوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ گائے اور بیلوں کے کھر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا؟ ہاں، جنہیں کلوون ہوفز کہتے ہیں۔ بالکل، جب ایک بھاری بھرکم بیل اس نرم زمین پر پاؤں رکھتا ہے تو اس کے کھر کا نچلا حصہ پھیل جاتا ہے۔ یہ بالکل برف میں چلنے والے سنو شوز کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، تو وہ دلدل میں دھستے نہیں ہیں؟ جی، نہیں دھستے، ان کا وزن بڑے حصے پر پھیل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فاکلینڈ کی گھاس ان کے معدے کے لیے بہت اچھی تھی، خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، چلنا آسان تھا، تو انہوں نے تیزی سے نشوونما پائی۔ یہ تو ماحول سے مطابقت کی کیا زبردست مثال ہے یار۔ قدرت ایک ہی وقت میں ایک نوع کو مسترد کر رہی ہے اور دوسرے کو قبول کر رہی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں اور ماحول کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے۔ لیکن رکیں، اسی جزیرے پر وہ ایک عجیب سا وولف فاکس بھی تو تھا نا؟ ماخذ میں لکھا ہے کہ وہ جانور اتنا مانوس اور خوف سے ناواقف تھا کہ ملا اس کے ایک ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا دکھاتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اسے مار دیتے تھے۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے، کوئی جنگلی جانور اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟
ڈارون نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ یہ معدوم ہو جائے گا، اور واقعی وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں، یہ کوئی بے وقوفی یا معصومیت نہیں تھی، یہ دراصل ارتقائی معاشیات تھی۔ ارتقائی معاشیات؟ وہ کیسے؟ جب کوئی جانور کسی ایسے جزیرے پر لاکھوں سال تک تنہا ارتقا پاتا ہے نا، جہاں اس کا شکار کرنے والا کوئی شکاری ہو ہی نہ، تو اسے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی؟ بالکل، اس کے جسم اور دماغ کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا یا خوفزدہ رہنا توانائی کا ضیاع بن جاتا ہے۔ خوف دراصل ایک بہت مہنگا حیاتیاتی رد عمل ہے، اس میں کیلوریز خرچ ہوتی ہیں۔ ارے واہ، میں نے تو کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ تو وولف فاکس کے دماغ سے وہ خوف کا الارم سسٹم ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن جب انسان وہاں پہنچا، جو کہ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک شکاری ہے، تو اس جانور کے پاس اس نئے خطرے کو سمجھنے کا کوئی میکانزم ہی نہیں تھا۔ اور وہی اس کی تباہی کا سبب بن گیا؟ مطلب خوف دراصل بقا کے لیے ایک نعمت ہے جو وہ کھو چکا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، وولف فاکس کا تو جو ہوا سو ہوا، لیکن مجھے ان پرندوں کی عادات نے بہت حیران کیا جنہوں نے زندہ رہنے کے لیے اپنے جسمانی اعضاء کا استعمال ہی بدل دیا۔ مثلا پینگوئن کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں، وہ اپنے پروں کو مچھلی کے فنس کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور ان سے بھی زیادہ وہ سٹیمر بطخیں یار، جو اڑتی نہیں ہیں بلکہ اپنے پروں کو موٹر بوٹ کے چپوؤں کی طرح استعمال کرتی ہیں اور پانی پر اتنی تیزی سے بھاگتی ہیں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ اور مینڈکوں جیسی آوازیں میں نکالتی ہیں۔ ہاں، مطلب قدرت کس طرح ایک اڑنے والے پر کو تیرنے کی مشین میں بدل دیتی ہے، یہ سچ میں حیران کن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس شدید برفانی اور طوفانی ماحول میں اڑنے کی کوشش کرنا خودکشی کے برابر ہے۔ فاکلینڈ میں ہوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اڑنے میں بہت زیادہ توانائی ضائع ہوتی ہے۔ اور خوراک تو ویسے بھی ہوا میں نہیں ہوتی نا، سمندر میں ہوتی ہے۔ جی بالکل، تو ارتقائی دباؤ نے ان پرندوں کے پروں کو چھوٹا اور سخت کر دیا تاکہ وہ پانی کو کاٹ سکیں۔ ڈارون بتاتا ہے کہ ان بطخوں کی کھوپڑی اتنی موٹی ہو چکی تھی کہ اسے عارضیاتی ہتھوڑے سے توڑنا بھی مشکل تھا۔ سچ میں؟ اتنی سخت کھوپڑی؟ ہاں، کیونکہ انہیں سمندری خول اور سیپیاں توڑ کر اپنا پیٹ بھرنا ہوتا تھا۔ کیا بات ہے! اچھا، اب یہاں پر مجھے ایک بات پر نا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کیلپ صرف ایک سمندری پودا ہی تو ہے، ایک طرح کی ایلجی یا سی ویڈ۔ اگر ایک پودا مر جائے تو ٹھیک ہے، کچھ کیڑے مکوڑے مر جائیں گے، لیکن پورا کا پورا نظام کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ کیا ڈارون کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا؟ بالکل نہیں، اور آپ کی یہ الجھن بہت فطری ہے، کیونکہ ہم عام طور پر گھاس یا پودوں کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن کیلپ کوئی عام پودا نہیں ہے نا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ان سمندروں کی فاؤنڈیشن ہے جسے ہم کی سٹون سپیشی کہتے ہیں۔ میجلن اسٹریٹ کے سمندر انتہائی پرشدت اور تیز لہروں والے ہیں۔ تو یہ کیلپ کیا کرتا ہے؟ یہ سمندر کی تہہ میں موجود پتھروں کو اپنے پنجوں جیسے حصوں سے جکڑ لیتا ہے۔ اچھا، تو وہ زمین سے مضبوطی سے جڑ جاتا ہے۔ جی، اور پھر سطح تک ایک بہت بڑی دیوار یا یوں سمجھیں ایک 3D چھتری بنا لیتا ہے۔ یہ گھنا جنگل سمندر کی ان بکھری ہوئی لہروں کی طاقت کو توڑ دیتا ہے اور اپنے اندر ایک بالکل پرسکون ماحول پیدا کرتا ہے۔ تو وہ صرف خوراک نہیں دے رہا، بلکہ وہ ایک فزیکل شیلٹر یا پناہ گاہ فراہم کر رہا ہے۔ بالکل، اگر آپ کیلپ کو ہٹا دیں تو وہ تیز لہریں ہر چیز کو بہا کر لے جائیں گی۔ اس کی پتیوں پر لاکھوں چھوٹے کیڑے اور حشرات ہوتے ہیں جو کیلپ کے بغیر ان لہروں میں ایک سیکنڈ بھی نہیں بچ سکتے۔ اور پھر ان کیڑوں پر چھوٹی مچھلیاں پلتی ہوں گی۔ ہاں نا، اور چھوٹی مچھلیوں پر بڑی مچھلیاں، پرندے اور سیلز کا انحصار ہوتا ہے۔ تو اگر بنیاد ہی نکال دیں تو پوری حیاتیاتی زنجیر بکھر جائے گی۔ سیلز کو خوراک نہیں ملے گی تو وہاں کے انسانوں کو خوراک نہیں ملے گی۔ یہ لائف چین اتنی آپس میں جڑی ہے کہ ایک دھاگا کھینچیں تو پورا سویٹر ادھر جاتا ہے۔ ارے واہ! تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے دیکھا کہ ارضیات اور جانور تو اس سخت ماحول کے تابع ہیں، لیکن انسان کا کیا؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ کیونکہ ہم تو یہی مانتے ہیں نا کہ انسان اپنی عقل اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے قدرت کے قوانین سے بالاتر ہو چکا ہے، لیکن جب ڈارون نے ٹائرا ڈیل فیوگو کے مقامی لوگوں کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ جی بالکل۔ مطلب ماؤنٹ سیرمانٹو کے گلیشیئرز جو جمے ہوئے نیاگرا فال کی طرح دکھتے ہیں، اس ہڈیوں کو جما دینے والے تاریک ماحول میں وہاں کے لوگ مکمل طور پر برہنہ رہتے تھے۔ ہاں، شدید برف باری میں بھی۔ ڈارون نے ایک عورت کو دیکھا جو برف باری میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور پگھلتی ہوئی برف اس کے ننگے جسم پر بہہ رہی تھی۔
مطلب کیا ایک ماڈرن مہذب انسان ان حالات میں ایک رات بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ ایک ماڈرن انسان تو چند گھنٹوں میں ہائپوتھرمیو سے مر جائے گا. یہ لوگ زندہ کیسے تھے یار؟ اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہیں پر قدرت انسان کی وہ صلاحیت دکھاتی ہے جسے ہم بھول چکے ہیں، یعنی انتہائی درجے کی ماحولیاتی مطابقت یا ہیبیچویشن. ہیبیچویشن. ہم انسانوں کو ایک کمزور مخلوق سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے کپڑوں اور ہیٹرز کی عادت ڈال لی ہے، لیکن ٹائرا ڈیل فیوگو کے وہ لوگ نا ہزاروں سالوں سے اس برفانی جہنم میں رہ رہے تھے. ان کے جسموں نے حیاتیاتی طور پر خود کو سردی کے مطابق ڈھال لیا تھا. تو ان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی تھی؟ بالکل، ان کا میٹابولزم ہم سے کئی زیادہ تیز تھا، اور ان کے جسم میں ایک خاص قسم کی براؤن فیٹ ہوتی تھیں جو انہیں گرم رکھتی تھیں. ان کی خون کی شریانیں سردی میں اس طرح سکڑتی تھیں کہ جسم کی گرمی اندرونی اعضاء تک ہی محدود رہے. سچ میں؟ وہ گیلے کیچڑ پر جانوروں کی طرح سوتے تھے نا؟ جی، اور صرف ایک چھوٹے سے جانور کی کھال ہوا کے رخ کے حساب سے کندھے پر ڈال لیتے تھے. سمندر سے کچی مچھلیاں کھاتے تھے. یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ خالص ارتقاء تھا. لیکن رکیں، اگر یہ حیاتیاتی ارتقاء تھا تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد بھی تو ہے نا؟ ماخذ میں جہاز پر موجود کچھ مقامی لوگوں کا بھی تو ذکر ہے، جیسے وہ جیمی بٹن. ہاں، جیمی بٹن. اسے تو پہلے انگلینڈ لے جا کر مہذب بنایا گیا تھا نا، کپڑے پہنائے، چائے پینا سکھائی. تو جب جیمی بٹن واپس ٹائرا ڈیل فیوگو آیا تو کیا اس کے اندر وہ حیاتیاتی سپر پاورز باقی تھیں؟ کیونکہ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے بیچ عجیب سا محسوس کر رہا تھا. اور یہی وہ مقام ہے جو ہمارے مہذب ہونے کے تصور کو بالکل زمین بوس کر دیتا ہے. بقا کا دار و مدار مہذب ہونے پر نہیں ہے، بلکہ ماحول سے مطابقت پر ہے. بالکل. جب آپ کسی جاندار کو سہولیات دے دیتے ہیں تو اس کا جسم اپنا سخت حیاتیاتی دفاعی نظام ترک کر دیتا ہے. جیمی بٹن جب انگلینڈ گیا تو اس نے ان گرم کمروں اور کپڑوں کی وجہ سے اپنا وہ قدرتی دفاع کھو دیا. تو جب وہ واپس آیا تو وہ اس سردی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. جی، اب اس کے لیے وہ سردی جان لیوا بن چکی تھی. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ جدید تہذیب اور سہولیات ہماری بقا کی ضمانت ہے، لیکن ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ہماری کمزوری بن جاتی ہیں. یہ تو واقعی ایک خوفناک حقیقت ہے یار. مطلب ہم جسے تہذیب یافتہ کہتے ہیں، قدرت کی نظر میں وہ دراصل پالتو ہونا ہے. ہم نے خود کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا ہے. بالکل، ہم نے خود کو پالتو بنا لیا ہے. ٹائرا ڈیل فیوگو کے وہ غیر مہذب لوگ اس برفانی جہنم کے اصل فاتح تھے، اور جیمی بٹن کی وہ تہذیب جو اسے سوٹ پہنا رہی تھی دراصل اس سے اس کی اصل طاقت چھین رہی تھی. ڈارون نے بھی جب ان مقامی باشندوں کا مہذب انسانوں سے موازنہ کیا تو اسے لگا جیسے وہ ایک جنگلی جانور اور ایک پالتو جانور کا موازنہ کر رہا ہو. ہم نے ٹیکنالوجی کا ایک خول اپنے گرد چڑھا لیا ہے جس نے ہمیں فطرت سے منقطع کر دیا ہے. لیکن ہمارے جسم تو آج بھی انہی قوانین کے تابع ہیں نا؟ جی، اور اگر وہ سہولیات ہٹا دی جائیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے آرام کے بدلے اپنی بقا کی کتنی بڑی قیمت چکائی ہے. تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ سانتا کروز کی گہری وادیوں سے لے کر فاکلینڈ کے ڈوبتے ہوئے گھوڑوں تک اور کیلپ کے جنگلات سے لے کر ٹائرا ڈیل فیوگو کے برہنہ انسانوں تک ایک ہی اصول ہے. ہاں، کہ قدرتی طاقتیں زمین کو تراشنے کا کام کبھی نہیں روکتیں. بالکل. اور زندگی کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ ان طاقتوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے خود کو ان کے مطابق ڈھال لے، جیسے اسٹیمر بطخوں نے کیا، یا پھر وولف فاکس کی طرح ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جائے. اور یہ قدرتی کارخانہ آج بھی خاموشی سے کام کر رہا ہے. واقعی یہ سفر تو آنکھیں کھول دینے والا ہے. خیر، اگلے حصے میں ہم ڈارون کے سفر کے سب سے اہم موڑ پر بات کریں گے، یعنی گیلاپاگوس آئی لینڈز. ہاں، جہاں اس کے سائنسی مشاہدات نے واقعی دنیا بدل دی. بالکل. لیکن جانے سے پہلے اس پوری گفتگو کی بنیاد پر ایک سوال جو میرے ذہن میں مسلسل ہتھوڑے کی طرح بج رہا ہے نا، وہ میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا. جی ضرور. آج کا جدید انسان قدرت کے ان سخت قوانین سے بہت دور ایئر کنڈیشنڈ کمروں اور ہیٹرز کے خول میں محفوظ بیٹھا ہے. اگر کل کوئی بڑا ماحولیاتی سانحہ ہو جائے، کوئی تباہی جس سے ہماری تمام ٹیکنالوجی اور بجلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو کیا ہمارا یہ مہذب پن ہماری بقا کی سب سے بڑی کمزوری بن جائے گا؟
سوچنے کی بات ہے۔ کیا فطرت سے دور ہونے کی وجہ سے ہم سب سے پہلے موذوم ہونے والی نو بن جائیں گے، جبکہ وہ لوگ جنہیں ہم آج بھی پسماندہ سمجھتے ہیں، جو قدرت کے قریب ہیں، وہ بچ نکلیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر گہرا مطالعہ ہونا باقی ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ تب تک کے لیے بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ قدرت کے ان حیرت انگیز رازوں کو کھوجتے رہیے۔ تصور کریں کہ ایک سمندری چھپکلی ہے اور اس سے بار بار سمندر کی بے رحم لہروں میں پھینکا جا رہا ہے۔ ہاں، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کی طرف سے جو اسے مسلسل پانی میں پھینکنے کے لیے وہیں کھڑا ہے۔ بالکل۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ چھپکلی پانی میں تیرنے میں بہت ماہر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تیزی سے تیر کر واپس خشکی پر اسی چٹان کی طرف بھاگاتی ہے۔ یہ منظر ظاہر تو ایک مذاق سا لگتا ہے نا؟ ہاں، لیکن جب چارلز ڈارون نے گیلاپاگوس کے ساحل پر یہ تجربہ کیا تو اسے زندگی کی بقا کا ایک ایسا راز سمجھ آیا جس نے دنیا کی سائنسی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، ایک ضروری یاد دہانی۔ بائیو پلس یعنی بائیو پلس کو سبسکرائب کریں اور سائنس کی اس دلچسپ دنیا کا حصہ بنیں۔ بالکل، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو آج ہم چارلز ڈارون کے مشہور کتاب دی وائیج آف دا بیگل کے آخری اور سب سے اہم حصے پر بات کر رہے ہیں، پارٹ 5، یعنی گیلاپاگوس اور سائنسی انقلابی مشاہدات۔ ہاں، چیپٹر 17 سے 21 تک کا یہ سفر، یہ اب کوئی عام بحری مہم جوئی نہیں رہی تھی۔ بالکل نہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں برسوں سے جمع کیے گئے بکھرے ہوئے شواہد ایک واضح اور انقلابی نظریے میں ڈھلنا شروع ہو گئے تھے، وہ نظریہ جسے ہم آج تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں۔ تو چلیں سیدھا گیلاپاگوس چلتے ہیں۔ جب ڈارون نے خط استوا کے قریب ان جزائر پر قدم رکھا تو یہ کوئی سرسبز استوائی جنت نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ ڈارون کی اپنی ڈائریوں کے مطابق یہ کالے لاوے کی چٹانوں، خشک جھاڑیوں اور بے شمار آتش فشانوں کا ایک مجموعہ تھا۔ ہاں، ایک انتہائی سخت اور کسی حد تک خوفناک ماحول۔ ڈارون کو شروع میں یہ جگہ بالکل بے رونق اور کسی دوسرے سیارے جیسی لگی تھی۔ بالکل، گالاپاگوس اصل میں کئی چھوٹے بڑے جزائر کا ایک مجموعہ ہے، اور دیکھیں یہی جغرافیائی تقسیم اس پورے معمے کی چابی تھی۔ وہ کیسے؟ وہاں کے وائس گورنر لاسن کی ایک بظاہر عام سی بات نے ڈارون کو چونکا دیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ محض کسی کچھوے کا خول دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ کس مخصوص جزیرے سے لایا گیا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں، یہ بہت بڑا سائنسی معمہ تھا۔ بالکل تھا۔ اگر ہم اسے ایک لیبارٹری کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہی علاقے میں 10 مختلف جزائر ہیں، ان کی آب و ہوا بالکل ایک جیسی ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے۔ ہاں، اور وہاں ایک ہی نسل کے دیویاکار کچھوے رہ رہے ہیں، لیکن ہر جزیرے کے کچھوے کا خول مختلف ہے۔ بالکل، کسی کا خول بالکل گول گنبد کی طرح ہے تو کسی کا خول آگے سے مڑا ہوا ہے جیسے گھوڑے کی زین ہو۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس کیوں کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تنہائی یعنی آئسولیشن اور ماحولیاتی دباؤ کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، دیکھیں، اگرچہ جزائر ایک دوسرے کے قریب تھے، لیکن ان کے درمیان سمندر کی گہری کھائیاں تھیں۔ ایک کچھوا تیر کر دوسرے جزیرے پر تو نہیں جا سکتا تھا نا؟ صحیح، وہ تو بھاری بھرکم کچھوے تھے۔ ہاں، اب ہوا یہ کہ ہر جزیرے کا مائکرو ماحول تھوڑا سا مختلف تھا۔ جن جزائر پر نمی زیادہ تھی اور خوراک زمین پر بآسانی متسع تھی، وہاں کے کچھووں کو گردن اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو ان کے خول گول ہی رہے؟ بالکل، ان کے خول گنبد نما رہے۔ لیکن جن جزائر پر خشک سالی تھی اور خوراک اونچی کیکٹس کی جھاڑیوں پر تھی، وہاں کے کچھووں کے خول آگے کی طرف سے اس طرح مڑ گئے کہ انہیں اپنی گردنیں لمبی کر کے خوراک تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ ایک منٹ رکو، یہاں ایک عام سی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ کیا ایک چھوٹے خول والے کچھوے نے یہ سوچا کہ یار آج سے میں اونچی جھاڑیوں سے پتے کھاؤں گا، اور اس کی گردن کھینچ کر لمبی ہو گئی، اور پھر اس کے بچوں کی گردنیں بھی لمبی پیدا ہونے لگی؟
نہیں بالکل نہیں. اور یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ ارتقاء کو اسی طرح غلط سمجھتے ہیں. ہاں، شعوری تبدیلی سمجھ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہرگز نہیں ہوا. دراصل اس معمے کا حل بہت بے رحم ہے. تبدیلی کسی ارادے کے تحت نہیں آئی تھی. تو پھر کیسے آئی؟ دیکھیں کسی بھی آبادی میں قدرتی طور پر کچھ فرق موجود ہوتا ہے. جیسے انسانوں میں کسی کا قد لمبا اور کسی کا چھوٹا ہوتا ہے نا. ہاں بالکل. بس اسی طرح جن خشک جزائر پر خوراک اونچائی پر تھی وہاں وہ تمام کچھوے فاقہ کشی کا شکار ہو کر مر گئے جن کی گردنیں چھوٹی تھیں یا جن کے خول انہیں گردن اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. مطلب جو فٹ نہیں تھے وہ بس ختم ہو گئے. بالکل صرف وہ کچھوے زندہ بچے جو قدرتی طور پر اپنی تھوڑی سی لمبی گردن یا مختلف خول کی وجہ سے ان پتوں تک پہنچ سکتے تھے. انہوں نے ہی نسل آگے بڑھائی. واہ. تو یہ کوئی جادوئی تبدیلی نہیں تھی. یہ بقا کی ایک انتہائی ظالمانہ اور سخت جنگ تھی جسے ہم نیچرل سلیکشن کہتے ہیں. یعنی قدرت نے باقاعدہ ان کا انتخاب نہیں کیا بلکہ جو ماحول کے مطابق ڈھل نہیں سکے وہ مر گئے اور جو بچ گئے ان کی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل ہو گئیں. 100% درست. اور یہ بے رحم ریاضی گالاپاگوس کی فنچز کے معاملے میں اور بھی زیادہ واضح نظر آتی ہے. ڈارون نے ان چھوٹی چڑیوں پر بہت کام کیا تھا. بالکل فنچز کا مشاہدہ تو سب سے کمال تھا. ڈارون نے وہاں ایک ہی جیسی دکھنے والی لیکن 13 مختلف چونچوں والی چڑیاں دیکھیں. کسی کی چونچ بیج توڑنے کے لیے پلاس کی طرح موٹی اور مضبوط تھی تو کسی کی چونچ درختوں کی چھال سے کیڑے نکالنے کے لیے چمٹی کی طرح باریک تھی. بالکل. اور یہی وہ مشاہدہ تھا جس نے ڈارون کے ذہن میں کامن انسیسٹر یعنی ایک مشترکہ جد امجد کا خیال ڈالا. وہ کیسے؟ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے جنوبی امریکہ سے شاید فنچز کا کوئی ایک گھول بھٹک کر ان جزائر پر آ گیا ہوگا. طوفان کی وجہ سے یا ویسے ہی راستہ بھول کر؟ ہاں بالکل. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ مختلف جزائر پر بکھر گئیں. اب جس جزیرے پر صرف سخت بیجوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہاں صرف موٹی چونچ والی فنچز زندہ بچیں. اور جن کی چونچیں کمزور تھیں وہ مر گئیں. بالکل. اور جس جزیرے پر صرف کیڑے تھے وہاں باریک چونچ والی زندہ بچ گئیں. وقت کے اتنے طویل دھارے میں یہ تبدیلیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ ایک ہی پرندے سے 13 بالکل مختلف سپیشیز بن گئیں. کیا بات ہے. اور یہیں پر مجھے وہ سمندری چھپکلیوں یعنی مرین اگواناز والا واقعہ بہت دلچسپ لگتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. ہاں وہ جس میں اس نے اسے پانی میں پھینکا تھا. بالکل. ڈارون نے اس چھپکلی کو بار بار پانی میں پھینکا اور وہ بار بار خشکی پر انسان کی طرف بھاگ آئی. یہ بھی تو اسی نیچرل سلیکشن کا ہی نتیجہ تھا نا؟ بالکل تھا. اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ارتقائی عمل صرف جسمانی خد و خال کو نہیں بدلتا بلکہ جبلت یا انسٹنکٹس کو بھی بدل دیتا ہے. وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں. دیکھیں گالاپاگوس کے سمندروں میں شارکس موجود ہیں جو ان چھپکلیوں کا شکار کرتی ہیں لیکن خشکی پر انسانوں کے آنے سے پہلے ان کا کوئی قدرتی دشمن نہیں تھا. اچھا، یعنی خشکی محفوظ تھی. 100%. لاکھوں سالوں کے دوران ان چھپکلیوں کے اندر یہ جبلت اتنی گہرائی تک سرایت کر گئی کہ خطرے کا مطلب ہی سمندر ہے اور حفاظت کا مطلب خشکی. واہ. تو جب ڈارون نے اسے پانی میں پھینکا تو اس کا دماغ انسان سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنے اس قدیم ارتقائی خوف کے تحت کام کر رہا تھا کہ پانی میں موت ہے اور خشکی پر زندگی. بالکل یہی بات ہے. کمال کی بصیرت ہے یہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی اصول زمین کی سطح پر کس طرح کام کر رہا ہے. لیکن اب اگر ہم اس مائکرو لیول کی تجربہ گار یعنی گالاپاگوس سے نکل کر کینوس کو تھوڑا بڑا کریں. ہاں بحر اوقیانوس کے سفر کی طرف. بالکل. بیگل بحر اوقیانوس کو عبور کرتے ہوئے آسٹریلیا پہنچتا ہے اور آسٹریلیا مطلب ایک مکمل طور پر مختلف دنیا تھی. ڈارون وہاں کینگرو، پلیٹیپس اور دوسرے مارسوپیلز یعنی اپنے بچوں کو تھیلی میں رکھنے والے جانوروں کو دیکھ کر حیران رہ گیا. ہاں اور اس کی حیرانی اتنی شدید تھی کہ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کوئی بھی غیر جانبدار شخص ان جانوروں کو دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اس دنیا کو بنانے والے 2 الگ الگ خالق رہے ہیں. ڈارون کا یہ جملہ مطلب اس کی حیرت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے. بالکل. وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آسٹریلیا میں ایک بھی ایسا دودھ پلانے والا جانور یا پلیسنٹل میمل کیوں نہیں ہے جیسا کہ دنیا کے باقی حصوں میں پایا جاتا ہے. شیر، بھالو، ہرن
آسٹریلیا میں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اس کی بجائے وہاں ہر ماحولیاتی خانے یا ایکولوجیکل نش کو تھیلی دار جانوروں نے بھرا ہوا تھا۔ تو اس بڑے معمے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آسٹریلیا کا موسم تو دنیا کے دوسرے حصوں جیسا ہی تھا، تو جانور اتنے مختلف کیوں؟ اس کا جواب دوبارہ اسی تنہائی یا آئسولیشن میں چھپا ہے جس کا مشاہدہ گلاپاگس میں ہوا تھا، لیکن یہاں پیمانہ ایک پورے براعظم کا تھا۔ اچھا۔ کروڑوں سال پہلے جب زمین کے براعظم ایک دوسرے سے الگ ہو رہے تھے تو آسٹریلیا باقی دنیا سے بہت پہلے کٹ کر الگ ہو گیا۔ صحیح، وہ بالکل الگ تھلگ ہو گیا۔ ہاں، اور اس وقت تک جدید دودھ پلانے والے جانوروں کا ارتقا نہیں ہوا تھا۔ آسٹریلیا پر صرف مارسوپیلز یعنی تھیلی دار جانور تھے۔ یعنی وہاں جدید شکاری جانوروں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بالکل، چونکہ وہاں کوئی نیا شکاری نہیں پہنچ سکا، اس لیے ان تھیلی دار جانوروں کو اپنے ارتقاء کے لیے ایک محفوظ اور وسیع میدان مل گیا۔ انہوں نے ہی گھاس کھانے والوں کی جگہ لی اور انہوں نے ہی شکار کرنے والوں کی جگہ لی۔ یہ ارتقائی تنہائی کی سب سے شاندار مثال تھی۔ واہ، حیاتیات کے بعد اب تھوڑا سا ارضیات یعنی جیولوجی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ڈارون صرف جانوروں کا ہی مطالعہ نہیں کر رہا تھا۔ ہاں، اس کی نظر تو ہر چیز پر تھی۔ جب یہ جہاز کوکوس جزائر کے پاس سے گزرا تو ڈارون کا سامنا سمندر کے اندر موجود مونگے کی گول چٹانوں سے ہوا، جنہیں ایٹولز کہا جاتا ہے۔ مونگے یعنی کورل پولیپس، جو سمندر کے ننھے معمار ہیں۔ بالکل، یہ نرم جسم والے جانور اپنے گرد کیلشیم کاربونیٹ کا خول بناتے ہیں اور بحر الاقاہل کی خوفناک لہروں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ وہ تضاد گہرائی کا تھا؟ ہاں۔ دیکھیے، مونگوں کو زندہ رہنے اور اپنا خول بنانے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ صرف 120 سے 180 فٹ کے کم گہرے پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کیپٹن فٹزرائے نے جب سمندر کی گہرائی ناپی تو پتا چلا کہ یہ ایٹولز تو سمندر کے بالکل بیچ میں ہیں، جہاں پانی ہزاروں فٹ گہرا ہے۔ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں۔ جی؟ اگر مونگوں کو روشنی چاہیے اور وہ گہرے پانی کے اندھیرے میں زندہ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے ہزاروں فٹ گہرے سمندر کے بیچ میں سطح تک پہنچنے والی اتنی بڑی دیواریں کھڑی کیسے کر لیں؟ یہی تو معمہ تھا۔ انہوں نے بنیاد ہوا میں تو نہیں رکھی ہوگی نا؟ اگر پہاڑ نیچے ہے اور وہ اندھیرے میں ہے تو مونگوں کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ اور یہی وہ سوال تھا جس نے ڈارون کے ارضیاتی ذہن کو چمکا دیا۔ ڈارون نے ایک انتہائی شاندار نظریہ پیش کیا۔ کیا؟ اس نے کہا کہ مونگوں نے گہرے پانی سے تعمیر شروع ہی نہیں کی۔ دراصل یہ مونگے ان آتش فشاں پہاڑوں کے کناروں پر پیدا ہوئے تھے جو کبھی سمندر کی سطح سے اوپر تھے۔ اچھا۔ لیکن پھر وہ زمین یا وہ پہاڑ ارضیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ ملی میٹر در ملی میٹر سمندر کے اندر دھسنا شروع ہوا۔ یعنی پہاڑ نیچے جا رہا تھا اور مونگے روشنی کی تلاش میں اوپر کی طرف تعمیر کر رہے تھے۔ بالکل یہی طریقہ تھا۔ پہاڑ کے دھسنے کی رفتار اور مونگوں کے نئے خول بنا کر اوپر بڑھنے کی رفتار تقریباً ایک جیسی تھی۔ کیا بات ہے! لاکھوں سالوں میں وہ اصل پہاڑ تو مکمل طور پر سمندر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، لیکن اس کے گرد بنی ہوئی مونگے کی وہ گول دیوار سمندر کی سطح پر ایک انگوٹھی کی شکل میں باقی رہ گئی، جسے آج ہم ایٹول کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک غرق ہونے والے پہاڑ کا قبرستان ہے جس کے اوپر زندگی کی ایک نئی عمارت کھڑی ہے۔ یہ تو بہت حیرت انگیز ہے۔ ہاں، اور آپ کو پتا ہے ڈارون کا یہ نظریہ آج تقریباً 200 سال بعد بھی سائنس کی دنیا میں مستند مانا جاتا ہے۔ یہ سوچتا کتنا حیران کن ہے کہ کروڑوں ننھے جاندار لاکھوں سال تک ارضیات کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ خیر، اب ہم اس طویل سفر کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ واپسی کا سفر؟ ہاں، اپنے گھر واپسی کے راستے میں بیگل بحر اوقیانوس کے ایک انتہائی دور افتادہ جزیرے سینٹ ہیلینا پر رکا، اور یہاں ڈارون کا سامنا قدرتی ارتقاء کے بجائے انسانی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی ایک تیز ترین ماحولیاتی تباہی سے ہوا۔ ہاں، سینٹ ہیلینا کا معاملہ واقعی بہت سبق آموز ہے۔ جب 1502 میں انسان پہلی بار اس جزیرے پر پہنچے تو وہ اپنے ساتھ جہازوں میں بکریاں لے کر آئے۔ بکریاں؟ ہاں،
اب بظاہر بکری ایک انتہائی معصوم سا جانور ہے نا، لیکن ڈاروین نے نوٹ کیا کہ ان بکریوں نے محض 2 صدیوں کے اندر اس پورے جزیرے کے گھنے اور سرسبز جنگلات کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ بھابرے! بکریاں درختوں کے نئی آگنے والی کوپلوں اور پودوں کو کھا جاتی، پرانے درخت اپنی طبعی موت مرتے گئے اور ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی نیا درخت بچائی نہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی تو ابھرتا ہے کہ جنگل کٹنے کا وہاں کے مقامی کیڑے مکوڑوں یا گھونگھوں یعنی سنیلز سے کیا تعلق تھا؟ بہت گہرا تعلق تھا۔ ڈاروین نے لکھا کہ وہاں کے مقامی گھونگھوں کی 8 مختلف اقسام ہمیشہ کے لیے ایکسٹنکٹ ہو گئیں، یعنی مدھوم ہو گئیں۔ مطلب ایک بکری نے گونگے کا شکار تو نہیں کیا ہوگا نا؟ دیکھیں، یہیں پر ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام کی نزاکت سمجھ میں آتی ہے۔ قدرت میں ہر چیز ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، جب درخت ختم ہوئے تو صرف لکڑی ختم نہیں ہوئی، درختوں کی جڑیں جو مٹی کو روکے رکھتی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ درختوں کے سائے کی وجہ سے مٹی میں جو نمی رہتی تھی وہ سوکھ گئی۔ تو ان گھونگوں کا گھر اجڑ گیا۔ بالکل، ان گھونگوں کو زندہ رہنے کے لیے جس مخصوص گیلے اور سایہ دار مائکرو کلائمیٹ کی ضرورت تھی وہ غائب ہو گیا۔ خوراک اور پناہ گاہ کے بغیر وہ گھونگے خاموشی سے صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ یعنی پورا سسٹم کولیپس کر گیا۔ ہاں، ڈاروین نے یہ محسوس کیا کہ انواع کے ختم ہونے کے لیے کسی بڑے شہابیے یا زلزلے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ماحولیاتی نظام کی زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹنا کافی ہوتا ہے۔ قدرت کے اس بنے ہوئے نازک توازن میں ایک چھوٹی سی بیرونی مداخلت کتنا بڑا طوفان کھڑا کر سکتی ہے۔ سینٹ ہیلینا اس کی واضح مثال تھی۔ بالکل۔ اور انہی گہرے مشاہدات اور تجربات کو اپنے ذہن اور ہزاروں صفحات پر محفوظ کیے اکتوبر 1836 میں چارلز ڈاروین واپس انگلستان کے ساحل پر اترا۔ جو شخص 5 سال پہلے محض ایک 22 سالہ شوقین نوجوان کے طور پر اس جہاز پر سوار ہوا تھا، وہ اب ایک پختہ اور عظیم سائنسدان کے روپ میں واپس آیا تھا۔ اس کے پاس صندوقوں کے صندوق بھرے ہوئے تھے، پتھروں، ہڈیوں، پودوں، پرندوں اور ڈائریوں سے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ذہن میں وہ بیج بویا جا چکا تھا جو آگے چل کر کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز کی شکل میں ایک تناور درخت بننے والا تھا۔ ہاں، یہ مشاہدات ہی تو تھیوری آف ایولیوشن کی بنیاد بنے۔ بالکل۔ اس سفر نے اسے سکھایا کہ فطرت مستحکم اور رکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل تبدیل ہونے والا میدان جنگ ہے۔ اور اس سفر نے سائنس کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ بلا شبہ یہ سائنس کی تاریخ کا ایک بے مثال سفر تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کو سمیٹیں، یہاں ایک ایسی سوچ ابھرتی ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ڈاروین کے پورے سفر، خاص طور پر گیلاپاگوس اور آسٹریلیا کے مشاہدات کا سب سے بڑا نچوڑ یہ تھا کہ تنہائی یعنی آئسولیشن ہی وہ طاقت ہے جو انواع کو ارتقائی عمل سے گزرنے اور خود کو منفرد انداز میں ڈھالنے پر مجبور کرتی ہے۔ تنہائی نے ہی نئے راستے کھولے۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ کیسے جزیروں کی تنہائی نے نئی انواع کو جنم دیا۔ تو اب ذرا آج کی گلوبلائزڈ دنیا کے بارے میں سوچیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر خطہ، ہر ثقافت، ہوائی جہازوں، انٹرنیٹ اور تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی جزیرہ اب اکیلا نہیں رہا۔ یہ تو ہے۔ اس صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مکمل رابطے اور تنہائی کے خاتمے کی وجہ سے ہم انسانوں کا اپنا ثقافتی اور شاید حیاتیاتی ارتقاء ایک مقام پر آ کر رک گیا ہے؟ کیا ہم سب اپنی انفرادیت کھو کر بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے جا رہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جس نے ہمیں ارتقاء کے اس قانون کو جدید دنیا کے آئینے میں دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تھا چارلز ڈاروین کی زندگی بدل دینے والی اس مہم پر ہمارا آج کا تفصیلی مطالعہ۔ اگر علم کی یہ مہم جوئی پسند آئی ہو تو بائیو پلس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور سائنس کی دلچسپ دنیا کا حصہ بنیں۔ ہم ملیں گے اگلی بار ایک نئے اور سنسنی خیز موضوع کے ساتھ۔